बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें, 2 इस्तीफ़े। एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद अचानक चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आ गया। आखिर वजूहात क्या हैं, तमाम लोग यही बात जानना चाह रहे हैं। और क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो अपना इस्तीफ़ा दिया है, इसमें कोई वजह नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है, मैं बतौर जज जो है लाहौर हाई कोर्ट सर्विसेज दी अपनी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, और मेरी मर्ज़ी है, मैं अपना इस्तीफ़ा जो है सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। ये इस्तीफ़ा जो है महज चंद लाइनों पर मुश्तमिल है। इस इस्तीफ़े के बाद तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अचानक से जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा क्यों आया है। आज के व्लॉग में यही बात करेंगे कि क्या वजूहात बनी कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया, इससे जुड़े हुए मामलात क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस इस्तीफे का, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। 2-3 चीज़ें आपके इवेंट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ, और उसको फिर आगे जाके मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ कि क्या वजूहात बनी ये जो इस्तीफ़ा अचानक से आया। 2 दिन कबल जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स का तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी किया गया, और ये जो तफसीली फ़ैसला था इसमें कहा गया 9 और 10 जो मई के मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाज की अपनी ज़िंदगी का ये पहला बड़ा मिलिट्री के अगेंस्ट फ़ैसला है, और जस्टिस एजाज के इस फैसले को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे क्रिटिसाइज़ भी किया, और हम तक जो इतलात पहुंची कि ये कोई बहुत सराहा नहीं किया। उधर उस जगह पे जो पावर कॉरिडोर्स हमारे कहलाते हैं, वहाँ पे इस फैसले को बड़ा सख्ती से लिया गया। इस फैसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए, एतराज़ात उठाए गए कि चूँकि राइट नाउ आपको पता है कि 9 मई के बाद से एक बड़ी क्लियर लाइन ली हुई है हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ISI और MI समेत फ़ौज के जो तनसीबात हैं उन पर हमला किया, उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। यही वजूहात बनी कि अदालतों से जो है ऑर्डर्स होते रहे, और इसके बावजूद MPO के तहत गिरफ्तारियां होती रहीं। यही वजूहात बनी कि आपको पता है कि कागजात नामजदगी किस तरह से लोगों के छीने गए। इतना ओपनली, इतना ब्लंटली हमने पहले नहीं देखा था कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से आई हो। पहले आई है, ज़ाहिर बात है, एक माजी पाकिस्तान का रहा है, लेकिन आजकल के दौर में अगर इसका कंपैरिजन पिछले डिकेड से करें तो ये जो एक डेमोक्रेसी की स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा हमें श्रिंक होती हुई नज़र आई। कुछ इस तरह से ही बातें लिंक करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे से। बहुत ज़्यादा ये फैसला पसंद नहीं आया था, इसकी तफसीली वजूहात भी आ गई। फिर एक जो दूसरी साथ चीज़ जुड़ी हुई है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जस्टिस एजाजुल एहसन को नहीं देखना चाहते थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस ख्वाहिश का इजहार वो जब लंदन से निकल रहे थे, इससे पहले भी किया गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन का बाकायदा नाम लिया कि वो मॉनिटरिंग जज थे, उनके खिलाफ किस तरह से फैसला आया पनामा केस का। लिहाजा एक बड़ी वाज़ेह बात थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जस्टिस एजाजुल एहसन को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान के सिस्टम में हमारा ये निज़ाम है कि जो शख्स जो है कुछ अरसे तक आपके साथ लग के काम करता रहा हो और उसके बाद वो आपका बागी हो गया हो तो वो आप बागी ही कहलाता है, और फिर उसके बाद उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है। यही कुछ वजूहात बनी हैं, और जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ रहा था, उस रेफरेंस में उनके खिलाफ इल्ज़ामात थे, कुछ उनकी ऑडियो कॉल्स का हवाला था। वो मॉनिटरिंग जज भी रहे हुए हैं। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि उस टाइम जब वो मॉनिटरिंग जज थे जो हदायत वो देते थे, इस हवाले से कॉल्स भी थी। कुछ जो ज़राए हैं ये वो फाइनेंशियल करप्शन की भी बात करते हैं, और कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो कि इस टाइम आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक बड़ी इमारत है जिसका केस जाते जाते साकिब निसार साहब ने उस केस का फ़ैसला किया था। उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन 1 को भारी जुर्माना आयद किया गया था, और जिस कंपनी ने ये किया था उस कंपनी में बतौर जो है कंसल्टेंट जस्टिस एजाजुल एहसन अपनी खिदमात भी देते रहे हैं। तो वहाँ से भी लिंक किया जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने उस मंसूबे में, यानी वो सारा जो केस था उसका फ़ैसला करने में कोई जो पैसे हैं वो पकड़े थे, या फिर कोई उसके बदले प्लॉट लिया था या फिर फ्लैट लिया था। लेकिन जो
مختلف ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اس بات کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف فائنینشیل کرپشن کے جو یہ الزامات ہیں خصوصاً کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لے کر ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن یہ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس ایسا آ رہا تھا جس میں بہت سارا مواد تھا, اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو, اب میں یہ جو آج کی کارروائی ہے اس سے لنک کر رہا ہوں, آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کل استعفیٰ دے دیا, اور اس استعفے کے بعد جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے آج کارروائی بلائی. سپریم کورٹ کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کہ کوئی شخص استعفیٰ دے دے ریٹائرڈ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کارروائی نہیں کر سکتی. اور اس ضمن میں ایک فیصلہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کا شامل ہے. جسٹس ثاقب نثار کے پاس ایک کیس آیا تھا, میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں, انہی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جب وہ ہیڈ چیئرمین تھے اس کے تو کیس آیا, انہوں نے لیکن لگایا نہیں. تو آج جو ہے عدالت میں کہا کہ اگر ایک جج کرپشن کرتا ہے یا اگر ایک جج جو ہے استعفیٰ دے دیتا ہے ڈیورنگ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا کیا مقدر ہوگا, اس کا کیا فیٹ ہوگا, کیا وہاں پہ ہم کیس بند کر دیں یا ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس کیس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور جسٹس جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی کو نوٹس جاری کر دیا. تو اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں ابھی جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے کوئی شکایت یا کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا ہے, لیکن اگر ریفرنس دائر ہو جاتا تو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا اگر ان کے پاس جوابات نہ ہوتے, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کا سسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کی فائل بنائی جاتی ہے, ہر کسی کے چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. تو جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایک ڈیسیجن لیا, چونکہ رائٹ ناؤ ہمیں پتہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کہاں ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انتخابات سے پہلے کس کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انتخابات میں کس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تانے بانے سارے جا کے وہیں پہ ملتے ہیں, اور انہی صاحب کو مانیٹرنگ جج جب جسٹس اعجاز الاحسن تھے تو انہی صاحب کو فارغ کیا گیا تھا, یعنی نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ایک جماعت جو ہے وہ بڑی متحرک تھی جسٹس اعجاز الاحسن کو نکلوانے میں, اور وہ رابطے بھی کر رہی تھی بہت ساری جگہوں پہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے, اور چاہ رہی تھی کہ ابھی 8 ماہ رہ گئے, کم مہینے رہ گئے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو چلے جانا ہے, پھر جسٹس اعجاز الاحسن اگر ہوں گے تو بڑے مسائل ہوں گے. تو اس وجہ سے ان کو نکالنے کی بھرپور جو ہے یہ کوشش جو ہے وہ رنگ لے آئی, اور جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا. جسٹس اعجاز الاحسن چاہتے ہیں کہ وہ جو بطور جج ان کو مراد وغیرہ مل رہی تھی وہ ملتی رہے, اس وجہ سے وہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں کام کرنا مشکل ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے استعفے میں یہ کلیئر بات لکھ دی تھی کہ حالات ناسازگار ہیں, ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو آج منصور علی شاہ صاحب نے یہ پوچھا کیا کوئی ڈریکونین طریقے سے یہ سماعت آگے چلائی جا رہی تھی. یہ تو میں نے آپ کو بار بار رپورٹ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے اس کے لیے پرٹیکولر ورڈ اگر میں یوز کروں تو بڑے آپٹیمسٹکلی بڑے انٹینشلی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کیس آگے چلے, اور ان کی ایک اپنی ول تھی یہ کیس آگے چلانے کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا. اسی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف فیصلہ بھی آیا, اور فیصلہ خلاف آنے کے بعد آج کے دن ہی چاہ رہے تھے کہ وہ گواہوں کو بھی سن لیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی جاری رکھے, اور جج کے پر جو الزام لگائے ہیں وہ کسی طرح اسی عدالت میں یہ ثابت کر دیں, یعنی عدالت تو نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں, کہ جسٹس مظاہر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اور یہی وجوہات جسٹس اعجاز الاحسن آج جب بیٹھے نہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ معاملات کچھ گڑبڑ ہیں. اب کچھ افواہیں یہ بھی ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے بعد جسٹس منیب کا استعفیٰ آ سکتا ہے, یہ 3 لوگ جو ہیں چلے جائیں گے. آپ کو یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ یہ 2 ججز جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہے, جسٹس اعجاز الاحسن اور پھر جسٹس جو ہے منیب اختر. اور جسٹس منیب اختر نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا تو بڑی سخت آبزرویشنز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے حوالے سے دی تھی, لیکن جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بڑے ہی قابل اور بڑے ہی مایہ ناز جج ہیں, اور وہ بڑے سوالات کرتے ہیں,
اور ایک ٹف ٹائم جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں فل کورٹ کی میٹنگ میں دیا تھا وہ بھی جسٹس منیب کی جانب سے دیا گیا تھا. تو یہ ایک جو دڑے بندی تھی اس میں آہستہ آہستہ کر کے جو ایک سائڈ کے ججز تھے ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور سائڈ لائن بڑے ٹیکنیکل انداز سے کیا جا رہا ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس ٹائم پہ نکال کے لے آتے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں, ان الزامات کو فیس نہیں کروں, کیونکہ ہر بندے کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ کمزوریاں تب استعمال کی جاتی ہیں جب وہ بندہ ان کے قابو نہیں آ رہا ہوتا, ان کے فیصلے خلاف دے رہا ہوتا ہے. تو یہی وجوہات ہیں جو کہ ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ویلاگ کر کے شیئر کی جائیں کہ کیوں جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا, آئندہ کیا ہونے والا ہے, آئندہ کیا استعفیٰ آنے والا ہے یا نہیں آنے والا, اور اس سے کیا کوئی اثر پڑے گا, کیا ایمرجنسی لگے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں لگے گی اس سے. اب جسٹس منصور علی شاہ کا ٹینیور جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. پہلے انہوں نے 2 سال 2.25 سال جو ہے وہ بطور چیف جسٹس رہنا تھا جسٹس اعجاز الحسن کے بعد. اب جسٹس اعجاز الحسن چلے گئے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ تقریباً 3.25 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. طویل ترین عرصہ ان کے پاس ہے, بڑے قابل جج ہیں, دیکھتے ہیں وہ اپنے ٹینیور میں کیا کرتے ہیں. اور جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے ہیں. تو ناظرین یہ اپڈیٹ تھی, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.